سے یہ زمین خریدی 70,000 بہت بڑی زمین خریدی. اور حسین کی کرامت دیکھیے، 1400 سال پہلے 70,000 کی خریدی تھی، آج پھر امام حسین کی کربلا کو دوبارہ خریدا جا رہا ہے تاکہ حدود کربلا میں کوئی رہائشی عمارت نہ رہے اور اصلی کربلا کی حدوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. حسین نے خرید کر ان کو ہبہ کر دی، ان کی اولادوں سے آج پھر حسین کا حرم خرید رہا ہے. کربلا کو پھر وسیع کیا جا رہا ہے، یعنی کربلا کے اندر رہائش ختم کی جا رہی ہے تاکہ دور سے آپ کو نظر آئے وہاں حضرت علی اکبر گرے تھے، تاکہ دور سے آپ کو نظر آئے وہاں حضرت عباس کے بازو پر رکھے تھے. وہ جگہ ہے جہاں حسین علیہ السلام اور پسر سعد میں گفتگو ہوئی تھی. وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی اصغر کو تیر لگا تھا. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. یہ ماحول پھر سے بنانے کا. امام نے اپنی سواریوں سے سامان اتارنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ اس زمین کی قیمت نہ دے دی، اس لیے کہ حسین ابن علی کو یہاں نماز پڑھنی ہے، یہاں قیام کرنا ہے. جس کی ملکیت ہے اس کی اجازت کے بغیر تو حسین قیام نہیں کریں گے. گزرنا سفر کرنا اور ہے، مگر حسین ابن علی نے اپنی سواریاں اس وقت اتروائیں اپنا سامان جب اس کی قیمت ادا کر دی. اور قیمت ادا کر کے امام نے فرمایا اس پورے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ. بنی اسد کے لوگ جب جمع ہوئے، حضرت نے فرمایا یہ پوری زمین میں تمہیں 3 شرطوں پر ہبہ کرتا ہوں. 3 میری شرطیں ہیں اور یہ زمین تمہاری. پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرے زائروں کو 3 دن مہمان رکھنا. آپ دیکھتے ہیں جب آپ جاتے ہیں زیارت کرنے تو کربلا کے جو مقیم ہیں وہ آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں. ہمارے یہاں کا ایک کھجور کا دانہ کھا لو، ہمارے یہاں کا ایک گلاس پانی پی لو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی ہے. حسین نے ہمیں زمین دی اس وجہ سے تھی کہ حسین کے عزادار یہاں بھوکے نہ رہیں، حسین کے عزادار یہاں پیاسے نہ رہیں. پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرے عزاداروں کو میرے زواروں کو 3 دن مہمان رکھنا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں ہل نہیں چلانا. اللہ اکبر، یہاں فصل نہیں اگانا. جتنا اس شرط پر غور کریں گے اتنا آنسو گرے گا. خبردار، یہاں ہل نہیں چلانا. کہیں ایسا نہ ہو کسی شہید کا بدل آ جائے. جی بتا فرمایا میری تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں مارنے والے مار کر چلے جائیں، اجرکم اللہ، جب ہمیں مارنے والے مار کر چلے جائیں اور اپنے جنازے لے جائیں اور ہمارے جنازے چھوڑ جائیں تو تم ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. پھر امام نے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں ہمت نہ رہے تو اپنی عورتوں کو بھیج دینا. اللہ کی مظلومیت، اگر تم میں جرأت نہ ہو اس کام کی تو اپنی عورتوں کو بھیج دینا. پھر فرمایا اگر تمہاری عورتوں میں بھی جرأت نہ ہو تو اپنے bچوں سے کہنا کھیلتے ہوئے آئیں اور ایک ایک مٹھی خاک ہم پر ڈال کے چلے. اللہ اکبر. آپ گریہ کر رہے ہیں، حق ہے، ایام عزا کا آغاز ہے، یا آرزو زہرا ہے جسے گریہ کہتے ہیں. میرا مضمون کل سے شروع ہوگا، یا آرزو سیدہ ہے جسے گریہ کہتے ہیں. ایسے ہی حق پہنچتا ہے. چلیے اس سے پہلے کہ امام حسین کربلا پہنچیں، ہم اپنے صفحے دل پہ موجود کربلا کو صاف کریں. کانٹے چنیں، کنکر بینیں، زمین کربلا سے پتھر اٹھائیں، کہیں کوئی کانٹا سکینہ کو چبھ نہ جائے. اجرکم اللہ، کہیں کوئی پتھر علی اکبر کو لگ نہ جائے. ہمارے دل میں جو برائیوں کے کانٹے ہیں، ہمارے دل میں جو گناہوں کے پتھر ہیں، ان سب کو بینیں، اس لیے کہ حسین آ رہے ہیں. یہ زمین ایک دل آمادہ کریں حسین ابن علی کے قیام کے لیے. اور مولا امام حسین زیادہ دن مہمان نہیں ہے، 8 دن ہی تو مہمان ہیں. 2 کو آئیں گے اور 10 کو مارے جائیں گے.
اور پھر ایک مرتبہ ہمارے معمولات اسی طرح ہوں گے. یہ 8 دن امام حسین کی خدمت میں رہنا ہے. اپنے اوقات یومیہ میں سے طے کریں کہ ہمیں مجلس کرنی ہے. سارے سال ہم مصروف رہتے ہیں. ان ایام میں ہمیں امام حسین کے ذکر میں کہاں کہاں جانا ہے اور کیسے کیسے جانا ہے. بھرپور شرکت رہے گی. چلیے اس سے پہلے کہ حسین پہنچے، حسین مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا آئیں گے. امام کا جو رستہ ہے مدینے سے مکہ ہوتے ہوئے آئیں گے. اور جب امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو امام حسین کو سارا مدینہ رخصت کر رہا ہے. مگر جب حسین کربلا میں رخصت ہوں گے تو ایک بہن ہوگی جو حسین ابن علی کو رخصت کریں گی. جب زینب مدینے سے جا رہی ہیں تو سارا خاندان ہے جو بی بی کے ساتھ ہے. خاص طور پر جب بی بی کو اونٹ پر بٹھایا جا رہا تھا، جیسے ہی بیت الشرف سے سیدہ زینب باہر آئی ہیں، ادھر سے علی اکبر دوڑے، پھوپھی آ گئے. ادھر سے عباس دوڑے، میری آقا زادی آ گئی. سنیں گے امام حسین نے بھی سہارا دے کر بٹھایا. زینب کو اتنے اہتمام سے محمل میں بٹھایا گیا ہے. اب آپ جب جائیں شام اور جناب زینب کی زیارت کریں تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا. زیارت نامے میں آغاز میں ہی ایک جملہ ہے کہ سلام ہو اس بی بی پر جس نے کربلا میں سوار ہوتے ہوئے ترائی کو دیکھ کر عباس کو پکارا. اے عباس، تم نے مدینے میں مجھے سوار کیا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا. عباس، تم نے مدینے میں مجھے سوار کروایا تھا، اب تمہاری بہن کربلا میں سوار ہو رہی ہے. عجب نہیں عباس کی لاش کانپی ہو. اے آقا زادی، اگر مشیت کی پابندی نہ ہوتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی دم میں نہ اڑائے سوائے غم اہل بیت میں رونے اور اڑانے والوں میں قرار دے. قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے. امام حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. جب تمام محملیں سج گئیں، بیویاں محملوں میں آ کر بیٹھ گئیں، حسین اپنے علی اپنے ذوالجلالہ کے قریب آ گئے کہ اب گھوڑے پر بیٹھیں گے اور قافلہ چلے گا. تو کوئی آیا اور آ کر مولا سے کہا، مولا، آپ کے گھر کی معمر بیویاں، مسن بیویاں، بوڑھی عورتیں آپ کے گھر کی جو نہیں جا رہی ہیں، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ آپ کو بلا رہے ہیں. جاتا ہو. حسین جیسے ہی سنا، امام نے فوراً اپنا رخ موڑا. حویلی میں آئے، بیت الشرف میں آئے تو 3 بیویاں عصا ہاتھ میں لیے کھڑی ہیں. ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ امام حسین کی نانی ہے. دوسری حضرت ام ہانی ہے، امام حسین کی پھوپھی ہیں، مولا علی کی بہن ہے، ضعیف العمر بی بی ہیں. تیسری ام المنین ہے، اجرکم اللہ، وہ حضرت عباس کی والدہ ہے. سب سے پہلے ادب اور احترام کرتے ہوئے حضرت ام المنین حضرت ام سلمہ کے قریب گئے، اس لیے کہ نانی ہے، رشتہ بڑا ہے. آگے بڑھ کر کہا کہ اماں، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ فرمانے لگی، حسین، یہ شیشی تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اس میں خاک ہے، اور مجھ سے کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. اے حسین، مجھے تمہارے جانے سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے جس سفر کے بارے میں تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا حسین غربت میں مارا جائے گا. امام حسین قریب آئے، فرمان لگے، ہاں اماں، ان اللہ یرا قتیلا، یہ وہی سفر ہے، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. سنیں کیا دلال ہو؟ تو بی بی نے امام حسین کا بازو پکڑ کر کہا، پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. میرے مولا حسین نے فرمایا، اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. اپنا رخ بدل کر جناب ام ہانی کے قریب ہے. پھوپھی اماں، آپ نے بلایا ہے مجھے؟ فرمانے لگی، ہاں حسین، ہمارے گھر میں پرانا دستور ہے کہ جب بہت بڑی مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کی جناتنیاں روتی ہیں. میں کل رات سے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں. فرمانے لگے، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے. اماں، یہ جناتنیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں.
अजरकम अल्लाह। फिर आगे बढ़े, हजरत उम्मुल बनीन के करीब आए। माँ का दर्जा रखती है उम्मुल बनीन, आगे बढ़कर कहा, अम्मा आपने मुझे बुलाया? फरमाने लगी है आकाज़ादे, तुम्हारे बाबा ने मुझसे अर्ज किया था कि अल्लाह मुझे एक शुजा बेटा अता करे और वो करबला में तुम्हारी नुसरत करे। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता किए और चारों तुम्हारे साथ तुम्हारी नुसरत को जा रहे हैं, मगर मेरे दिल में कहीं ख्याल आता है कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें नुकसान हो और अब्बास वफा का हक अदा न कर पाए। हजरत अब्बास कुछ अकब में खड़े थे। इमाम ने मुड़कर देखा, कहा अब्बास करीब आओ। हजरत अब्बास करीब आए, फरमाने लगे अब्बास अपनी माँ को अपनी वफादारी का यकीन दिलाओ। अजरकम अल्लाह। आगे बढ़कर हजरत अब्बास ने फरमाया अम्मा 70 मरतबा मारा गया और फिर जिंदा किया गया तो हुसैन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप यकीन रखिए आपका बच्चा बेवफाई नहीं करेगा। जब खबर पहुंची थी ना मदीने के अंदर के हुसैन मारे गए हैं, तो जनाब उम्मुल बनीन ने पहला जुमला ये कहा था, मैं अब्बास को दूध नहीं बख्शूंगी। और जब जनाब ज़ैनब से मुलाकात हुई और बीबी ने गिला किया, तो जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा मेरे भाई को कुछ नहीं कहो। अब्बास के होते हुए हुसैन की तरफ किसी में जुर्रत नहीं थी, लेकिन जब अब्बास मारा गया मेरे भाई ने कमर पकड़ ली। अजो कमर अल्लाह, अजो कमर अल्लाह। थक कर नहीं रोएंगे, जरा रो, अगर रोना आ रहा है तो आवाजों को आजाद करें। मेरे मौला हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं, तीनों बीवियों से रुखसत लेकर रवाना हुए। अपने घोड़े पर आकर बैठे, काफिला चला। काफिला भी मदीने से चंद फरसख के फासले पर पहुंचा था कि हजरत अब्बास का दस्तूर ये था कि हजरत अब्बास पूरे काफिले की हिफाजत पर अपने जवानों के हमरा एक जवानों की आपने एक ग्रोह तश्कील दिया था जो इस काफिले की हिफाजत में रहे। हजरत अब्बास का दस्तूर ये था, कभी आगे जाते थे कभी पीछे जाते थे और हिफाजत और एहतमाम करते थे। घोड़ा दौड़ाए हुए आए और इमाम हुसैन से कहा मौला हमारे काफिले के पीछे एक मुख्तसर सा काफिला आ रहा है, 4 सवार हैं जो काफिले की सूरत में हैं। इमाम ने फरमाया तुमने पूछा नहीं कि कौन है? कहा मौला मैं पूछ कर आया हूँ, वो सहाबी पैगंबर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उरवा गिफारी है। मेरे मौला हुसैन ने जैसे ही नाना के सहाबी का नाम सुना, फौरन जुलजना से कहा मुझे मेरे नाना के सहाबी तक पहुंचा। घोड़े ने अपना रुख मोड़ा, इमाम पहुंचे नाना के सहाबी के करीब। क्या देखा? कमर खमीदा है, हाथों में लाशा है, भवें दराज हैं, रुमाल से अपने भवों को बांधा हुआ है, बाल सफेद हैं, घोड़े पर बैठने में भी दिक्कत है। उनके 2 बेटे उनके साथ हैं और एक नौकर और एक खादिम उनका साथ है। ये 4 अफराद 4 घोड़ों पर सवार हैं। इमाम ने आगे बढ़ के नाना के सहाबी को गले से लगाया, हाल उनका ज़ईफ़ी का था। फरमाने लगे नाना के सहाबी इस बुढ़ापे में कहाँ का इरादा है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? कहने लगे हुसैन तुम छोटे थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में आए, तुम्हारा पैर तुम्हारे कुर्ते में उलझा, तुम मस्जिद में गिर गए, नबी ने मिंबर छोड़ दिया, तुम्हें गोद में उठा कर लाए और अपने साथ मिंबर में बिठा और हम सहाबियों से खिताब करके कहा कि अगर मेरा हुसैन अपने बच्चों के साथ जाए और तुम में से कोई जिंदा हो तो मेरे बच्चे का वजूद साथ देना। मैं हुसैन में बूढ़ा जरूर हूं मगर मुझे नबी के हुक्म पर अमल करना है, मुझे नबी के हुक्म पर अमल करना है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। इमाम ने एक मरतबा आफरीन कहा, मरहबा कहा और फिर आवाज दी हजरत अब्बास को कि उरवा गफारी को काफिले में लेके चलो। तो उरवा गफारी की आवाज आई, हुसैन आपका काफिला आगे रहेगा, मैं पीछे रहूंगा। एक मंजिल आप आगे रहेंगे, एक मंजिल मैं पीछे रहूंगा। हजरत ने फरमाया आपकी तादाद भी कम है, आप ज़ईफ भी हैं, आप हमारे साथ चलिए, अली अकबर आपकी खिदमत करेंगे, अब्बास आपकी खिदमत करेंगे। तो कहने लगे हुसैन इसरार नहीं करो, मुझे अलहदा चलने दो। इमाम ने पूछा कि मैं इतना पूछ सकता हूँ? इमाम ने फरमाया मैं इतना पूछ सकता हूँ कि आप अलहदा क्यों चलना चाहते हैं? कहने लगे वहां ज़ैनब की सवारी है, मैं उस सवारियों के साथ कैसे चलूं जिसमें नबी साथियों की महफिलें हैं? मैं कहूँगा उरवा गफारी बड़ा अदब किया तुमने, 11 मुहर्रम को होते तो देखते ज़ैनब के सबसे ज्यादा उतरे, किसी ने नबी साथी का एहतराम नहीं किया। वाह हिजाबा
یا اللہ ان نمازوں پہ رحمت نازل فرما، ان رونے والوں کو غم دنیا سے نجات عطا فرما، دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، پروردگارہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے محافظ اداروں کو توانائی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین